حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں. سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا. 14 سال کی عمر ہے, بیمار ہیں. تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے, کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے, مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے. ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا. حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا. اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا. جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا. بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں. یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی. تو اس نے یہ سب کچھ کیا, یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا. لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی. تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے, وہ کھڑے ہو گئے, اٹھ گئے, بدن کانپتا ہے ان کا. کہنے لگے ظالم ارفع قدیبہ کا, یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ, حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے. تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے, آپ کے بدن پہ کپڑی بھی تاری تھی. بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا, بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو. تو آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو. ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہیدہ ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں. دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو. تیسری شرط یہ تھی مجھے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر. چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو. اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے. خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا, یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے. سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا. کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا, یہ تو شمر ذی الجوشن نے کیا ہے. شمر ذی الجوشن کو کہا تو بتا. کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا, میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا, قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا. تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا. اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا, یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا, اب خطبہ دے لو. اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے, جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں. جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے, 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے, یزید بھی بیٹھا تھا, یعنی سلطنت بھی تھے, عوام کا بھی ہجوم تھا. جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زاروں کے تار رونے لگے, اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو. تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے, ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی. اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ, اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے. تو یزید مر گیا, اس کا نام مر گیا, اس کا تشخص مر گیا. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا, کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا, اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا, مدینے میں بھی زندہ, مکے میں بھی زندہ, کابل میں بھی زندہ, کندھار میں بھی زندہ, قلعہ جنگی میں بھی زندہ, تورا بورا میں بھی زندہ, موصل میں بھی زندہ, بغداد میں بھی زندہ, غزہ کی پٹی میں بھی زندہ, فلسطین میں بھی زندہ. آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے, بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا. زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ.
اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں، صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنچ۔ روح کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں، حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی۔ کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے، جب پتا چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں، میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے کہ جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں جو حضور کے وصال پہ انہوں نے کہے ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاہ راتیں بن کے رہ جاتی۔ تو یہ محبتوں کی کیفیت، انسان تو انسان رہے۔ وہ غضبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے، جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا، جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے جاتے اس طرح تو وہ مضطرب ہو جاتا، کبھی چارپائی پہ آ جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی اوپر۔ جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکانا تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زورا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے منبر بنا تھا، حضور منبر پر بیٹھے تھے۔ پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج منبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا۔ رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس تنے ہنانا در ہجر رسول ظالمی نالت چوں اربا پہ عقول، رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانا عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بند جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی، اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے، اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ منبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر کے
اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے پاس ایک شکی آیا اور بڑی دیدہ دہانی سے کہنے لگا کہ دیکھو فرات کی نہر، اس کی لہریں اور اس کی موجیں اپنی پوری روانی کے ساتھ بہہ رہی ہیں اور تمہیں ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیاس کاٹ رہے تھے، آپ کا خاندان پیاس سے بیٹھا تھا اور اللہ پر صابر تھے، آپ غصے اور جلال میں آئے اور ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا مالک آل محمد کو تانے دے رہا ہے، حوض کوثر کے وارثوں پہ بات کر رہا ہے، اللہم امت ہو اتشانن، اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ بس یہ لفظ زبان سے نکلنے تھے کہ اس کا گھوڑا بدکا اور رکاب میں اس کا پاؤں پھنسا اور وہ چیختا روتا رہا اور پانی پانی پکارتا رہا اور اس حالت کے اندر مر گیا۔ اگر ان کے ہاتھ اٹھ جاتے تو وہاں اس امتحان گاہ میں کوئی راستہ نکل سکتا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی راستہ نہیں لیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی بات ہے کہ میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ یزید کا اصرار یہ تھا کہ تم میری بیعت کر لو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب وہ باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بڑا تن تنا ہوتا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب حکومت وقت ان کا میٹر کاٹ دے تو پھر وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ وہ اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے جو چمک چمک کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سلام نہ کر لوں، بیٹوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، حسین نے پھر بھی یو ٹرن نہیں لیا ہے، حسین نے پھر بھی راستہ تبدیل نہیں کیا ہے، استقامت کا کوہ گرا بنے رہے۔ اور اس امتحان گاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پامردی کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ قیام کیا، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ سرخروئی تھی جو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے لفظ ہیں وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ، کہ میرے جیسے لوگ یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت ہے۔ اس میں تو اگر امام کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو، حد شریعت سے کم ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر وہ اچھی طرح سے پاؤں نہیں لگاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر وہ فاسق مولن ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور جو مسلح کبرا، امامت کبرا کا امام ہے تو وہ جیسا بھی ہو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ یہ آج کے دور کا مفاد پرست تو کر سکتا ہے جو قیمے والے نان پہ ووٹ دے دیتا ہے، جس کی رگوں میں محمد عربی کا خون ہے، بھلا اس سے یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا۔ آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةَ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، شراب پیتا ہے۔ حسین ابن علی اس کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ میں ڈٹ کے ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہوں۔ اب اس کی قیمت کتنی دینی پڑے گی؟ جتنی بھی قیمت مجھے دینی پڑے وہ میں قیمت ادا کروں گا۔ میں تمہارے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے وہ مثال، روشن مثال پیش کی۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اگر نہ جاتے، کوئی راستہ لے لیتے، تو مجھے یہ بتائیے کیا آج ہمارے اندر موجود ہوتے؟ موت تو برحق ہے، لیکن آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو موت کا نہیں تھا، حیات کا تھا۔